برلاس خان، ابھی مجھے زندان کے پاس کوئی گارڈ پہرا دیتا نظر نہیں آئے۔ اقبال خان، یہ جو محبت ہے نا، یہ کھیل فرق ہے۔ میں اعزاز کو پڑھاتی ہوں نا، میں آپ کو بھی پڑھا دیا کروں گی۔ اس میں جتنا خیال محبوب کا کرنا پڑتا ہے اتنا رقیب کا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی مجھے کسی پہ اعتماد نہیں رہا ہے، ابھی تم وہاں پہرا دے گا۔ اگر تم رقیب ہوتے نا تو میں تم سے کسی اور طرح سے ملتا۔ رشتہ نبھانا مجھے خوب آتا ہے چنار خان۔ ہاں، تم پڑھائے گا نا تو پھر ہم شہری مہری کرے گا۔ برلاس خان، کیا بات ہے؟ وہ بختاور کا حالت خراب ہو گیا۔ لیکن تم ایک قاتل ہو، گھر والے کا بھی قاتل ہوتا ہے، محبت کا بھی قاتل ہوتا ہے۔ پر ابھی تو محبت کا سبق پڑھنا چاہتا ہے۔ قاتل کا ساتھ دینے والا بھی قاتل ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل خائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ چنار خان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس حویلی میں یقیناً کوئی تیسرا شخص ضرور ہے جس پر وہ شک کر سکتا ہے بجائے زمدہ پر شک کرنے کے۔ پھر چنار خان یہ سوچے گا کہ زمدہ ایسا کیسے کر سکتی ہے جب کہ بادل کے فرار ہونے کے ٹائم زمدہ تو میرے ساتھ کمرے میں تھی۔ دوستوں، چنار خان ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون تھا جس نے بادل خان کی بھاگنے میں مدد کی کہ اتنے میں چنار خان کا شک بریرہ کی طرف جائے گا۔ دوستوں، چنار خان کو یہ لگے گا کہ بریرہ کو میں نے اپنی محبت نہیں دی، اسی وجہ سے بریرہ نے مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ زمدہ پر تو وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر رہا ہے۔ دوستوں، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ برلاس خان کی موت کے بعد دوراب خان کو پورا یقین ہو جائے گا کہ اس گھر میں جو غدار ہے وہ یقیناً زمدہ ہی ہے، کیونکہ جب سے زمدہ اس حویلی میں آئی ہے تب سے ہر روز ایک نیا تماشا کھڑا ہو رہا ہے اور یقیناً زمدہ کی کوئی مدد بھی کر رہا ہے۔ دوستوں، ان کا شک سیدھا بریرہ پر جائے گا کہ بریرہ زمدہ کی اس سارے معاملے میں مدد کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے دوراب بابا بریرہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں، بتاؤ بریرہ، برلاس کی موت کے وقت تم کہاں تھی؟ یہ سن کر بریرہ حیران رہ جائے گی۔ دوستوں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زمدہ کو جب بادل خان کی خیریت کی کوئی خبر نہیں ملے گی تو وہ سخت پریشان ہو جائے گی کہ آخر بادل خان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ پھر زمدہ سوچے گی، میں نے تو بادل خان کی جان بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ اگر اس دن زمدہ بادل خان کا ہاتھ نہیں چھڑاتی تو چنار خان کھڑے کھڑے ان دونوں کو مار دیتا۔ دوستوں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب بادل خان کا رابطہ شنور خان سے ہوگا اور وہ بتائے گا کہ زمدہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس پر شنور خان اس سے کہے گا، بادل، مجھے لگتا ہے کہ زمدہ نے تمہاری مدد کی ہے تمہاری جان بچانے کے لیے، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو تم اتنی آسانی سے دوراب خان کی حویلی سے صحیح سلامت فرار ہو سکتے تھے؟ دوراب خان کی حویلی سے زندہ بچ نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ میرے خیال میں زمدہ نے اس وقت بہت عقل مندی سے کام لیا ہے، تبھی تم اس حویلی سے زندہ سلامت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ آج تمہاری لاش تک نہیں ملتی۔ دوستوں، یہ سن کر بادل خان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ زمدہ نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی، بلکہ زمدہ نے تو بادل کی مدد کرنے کے لیے ہی اس دن چنار خان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چنار خان بادل کے فرار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کو بلا کر کہتا ہے، تم سب کان کھول کر سن لو، مجھے ہر قیمت پر بادل خان چاہیے، میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آنے والی ساری نسلیں بادل کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کریں گی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان اپنے ٹھکانے پر موجود تھا اور وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اسے وہ خیال آ رہا ہوتا ہے جب اس نے اڑتاول کے کیل ٹھوکی تھی اور
یہ سوچ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور الو بلگی جو تھا وہ مسلسل ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور نویان کے ہاتھ میں ایک کیل بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ اس سے اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا خون نکالتا ہے اور پھر الو بلگی اس خون کی مدد سے نویان کی قسمت جاننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے نویان بہت خون آئے گا، یہ خون تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا نویان، ٹھنڈا کر دے گا۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں دوان کپڑے دیکھ رہا تھا کیونکہ آج اس کی بات طے کرنے کا دن تھا۔ اتنے میں ترگت اور بمسی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خیریت تو ہے دوان؟ دوان کہتا ہے بھائی آج ہم بانو ججک کا ہاتھ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا پہنوں تو میں اچھا لگوں گا۔ یہ سن کر ترگت اور بمسی ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے میرے بھائی تم ایسا کرو، تم زنا پہن کر چلے جاؤ اور تلواریں بھی لے لو۔ میرے بھائی تم جنگ پر تو نہیں جا رہے ہو نا، کوئی بھی اچھا لباس پہن کر چلے جاؤ۔ اتنے میں بمسی کہتا ہے ہاں یہ محبت بھی عجیب ہی ہوتی ہے۔ ترگت کہتا ہے دوان حوصلہ رکھنا، ہمارا بمسی کوئی نہ کوئی فلسفہ ہی کہنے والا ہے۔ پھر بمسی کہتا ہے ہاں میرے بھائی جب بھی میں دوان بھائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ محبت بہت قیمتی چیز ہے، بالکل نوروز کے جشن کی طرح۔ یہ دیکھ کر دوان اور ترگت اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ہاں میرے بھائیوں، بمسی کہہ رہا تھا ہاں میرے بھائیوں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ محبت بہت قیمتی شے ہے اور میں نے محبت کے اندر جا کر دیکھا ہے۔ یہ سن کر ترگت اور دوان ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے دیکھو میرے بھائیو دوان کا کیا حال ہو گیا ہے، بے شک میرے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اتنے میں ترگت کہتا ہے ارے بمسی خاموش کیوں ہو گئے، کچھ علم کی بات بتاؤ نا ہمیں۔ بمسی کہتا ہے تو سنو، ایک بہادر آدمی کی محبت بربادی کی طرح ہوتی ہے، یہ محبت میں جلتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی اگر تم ایک بات بتاؤ، اگر ایک انسان سے محبت نہ کرے تو وہ کیا اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟ ترگت کہتا ہے یقیناً محبت ایک بہت اچھی چیز ہے، میرے دوست بمسی نے مجھے لاجواب کر دیا ہے آج۔ یہ سن کر دوان ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو بتاؤ بمسی میرے بھائی تم کب محبت میں گرفتار ہو رہے ہو؟ یہ سن کر بمسی کہتا ہے ارے نہیں بھائی میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، میری محبت تو شہادت ہے، میری تلوار میری بیوی ہے، آئندہ کبھی بھی ایسی بات مت کرنا بھائیو۔ توبہ کرو بھائیو توبہ۔ سب توبہ کرنے لگتے ہیں اور وہ سب بمسی کا بہت مذاق اڑا رہے تھے۔ دوسری طرف سلجان کندوکتو کو تیار کروا رہی تھی۔ کندوکتو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے سلجان کہ تم میری بیوی ہو اور میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، لیکن میں تمہارے شوہر ہونے کا حق نہیں ادا کر پایا ہوں۔ سلجان کہتی ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ کندوکتو کہتا ہے سلجان میں اس بیماری سے تنگ آ چکا ہوں اور جلد از جلد اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ خاتون آرتک بھائی نے کہا ہے کہ اس مرض کے علاج کے لیے مجھے
اور ظلم جانا پڑے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں جلد روانہ ہو جاؤں گا۔ سلجان کہتی ہے کندوکتو میں یہاں اکیلی رہ کر کیا کروں گی، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے ارے نہیں سلجان، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، تم کہاں وہاں خوار ہوتی پھرو گی۔ سلجان کہتی ہے آپ مجھے اکیلے مت چھوڑیے، میں کیسے آپ کا اتنے دن تک انتظار کروں گی۔ کندوکتو کہتا ہے سلجان تم اتنا لمبا سفر گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں کر سکتی ہو، ہم کسی نئی آزمائش کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، چلو تودکن اور والدہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر سلجان کندوکتو کو ٹوپی پہنا دیتی ہے اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، اور پھر وہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کھڑے ہو کر خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں گوبچے تودکن کے پاس پہنچ گئی تھی، اور تودکن جوتا پہن رہا ہوتا ہے تو گوبچے اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، تو تودکن اپنا منہ دوسری طرف کر کر جوتا پہننے لگتا ہے، اور تودکن بہت زیادہ غصے میں تھا۔ گوبچے کہتی ہے سردار آپ میری جان لے لیجئے، یا تو میری طرف تو دیکھیے سردار، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے۔ دراصل تودکن گوبچے سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا تھا، کیونکہ آیت اللہ نے بتا دیا تھا کہ گوبچے ارطغرل کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو تودکن نے لے کر وہ بیٹھ گیا تھا اور وہ گوبچے سے سخت ناراض تھا۔ پھر گوبچے کہتی ہے آپ کی ناراضگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ سن کر تودکن کہتا ہے میں تم سے شادی کر کر تمہیں اپنے خیمے میں لے کر آیا ہوں، تمہاری زندگی اور عزت مرتے دم تک میری اولین ذمہ داری ہے۔ گوبچے باقی یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، اس سے زیادہ مجھ سے تم کچھ توقع مت رکھنا۔ اتنے میں باہر سے سپاہی کی آواز آتی ہے کہ خیمہ خانم اور ان کے گھر والے تشریف لا رہے ہیں تودکن صاحب۔ یہ سن کر تودکن مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتا ہے، اور گوبچے اپنے آنسو صاف کر کر وہ بھی چل پڑتی ہے۔ پھر گوبچے تودکن کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور خیمہ خاتون اندر داخل ہوتی ہیں۔ تودکن کہتا ہے خوش آمدید پھوپھی جان، خوش آمدید۔ خیمہ خاتون کہتی ہیں خوش رہو بیٹا۔ پھر گوبچے بھی خیمہ خاتون کو سلام کرتی ہے۔ اس کے بعد کندوکتو سے تودکن گلے ملتا ہے۔ پھر خیمہ خاتون کہتی ہیں خوش رہو گوبچے۔ پھر ارطغرل صاحب تودکن سے آ کر ملتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں تودکن سردار، اور ارطغرل صاحب گوبچے کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اتنے میں سلجان آتی ہے۔ پھر سوگرتکن آ کر تودکن سے ملتا ہے، اور سلجان اپنی بہن گوبچے سے ملتی ہے۔ حلیمہ بھی تودکن اور گوبچے کو خوش آمدید کہتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر دوان تودکن سے
گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون کو شک ہو گیا تھا کہ گوبجے کا کچھ موڈ خراب ہے۔ اس کے بعد بانو تو دیکن اور گوبجے سے ملنے کے بعد وہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں سعد الدین موجود ہوتا ہے اور سپاہی کہتا ہے آ کر امیر حضرت گونجا گل خاتون دو درگا قبیلے کے ایک سپاہی کے ساتھ آئی ہیں اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے اجازت ہے۔ اس کے بعد گونجا گل اور بواج سپاہی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ سعد الدین اسے کہتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بواج کہتا ہے گمشتگن سردار نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے اور تمہارا ارطغرل کے الزامات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بواج میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ بواج کہتا ہے میری رائے آپ کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے امیر حضرت، آپ تو جانتے ہیں کہ سردارات کے معاملات میں سپاہی کا دخل اندازی کرنا صحیح بات نہیں ہوتی ہے۔ اتنے میں سعد الدین کھڑا ہو کر کہتا ہے ریاست کی تمہارے ساتھ وفاداری کو ہم بہت سراہتے ہیں بیٹا۔ گونجا گل کہتی ہے امیر حضرت بواج آپ کو کوئی خبر دینے کے لیے آیا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے اچھا خبر دینے کے لیے آیا ہے تو بتاؤ فوراً مجھے۔ یہ سن کر بواج کہتا ہے حلیمہ سلطان کا بھائی شہزادہ یزید اور ارطغرل کا بھائی دھندار کل قبیلے واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سعد الدین چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بات تم کیسے جانتے ہو بتاؤ۔ یہ سن کر بواج کہتا ہے حلیمہ سلطان ان دونوں بچوں کے لیے خیمے تیار کروا رہی تھی۔ امیر حضرت آپ کی وفاداری میرے لیے بہت قیمتی ہو گئی ہے اور میں ہمیشہ آپ کا وفادار بن کر رہوں گا اور ہمیشہ آپ کی ہی بات مانوں گا۔ امیر سعد الدین یہ سن کر سعد الدین اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سونے کے سکے کی پوٹلی اٹھا لیتا ہے اور وہ سعد الدین بواج کو وہ تھیلی دیتا ہے۔ پھر سعد الدین اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کسی غدار کو سزا دیے بغیر ہم یہاں سے جانے نہیں دیتے اور وفادار کو بہت کچھ دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے ایک سونے کے سکوں کی پوٹلیاں پکڑا دیتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے تم سمجھ گئے نا میری بات؟ بواج کہتا ہے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اب جاؤ اور پورے قبیلے پر نظر رکھو اور کچھ بھی ہو تو مجھے آ کر خبر دو۔ دراصل سعد الدین نے اسے نیا جاسوس بنا لیا تھا تاکہ قبیلے میں کچھ بھی ہو تو یہ سپاہی آ کر اس کو خبر دے دے اور یہ اس طرح ارطغرل کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سعد الدین گونجا گل سے کہتا ہے تمہیں اس خبر کا اندازہ بھی تھا گونجا گل؟ گونجا گل کہتی ہے سلطان کے دو بیٹے ہیں، ایک غیاث الدین اور ایک دوسرا شہزادہ کلچ ارسلان، یہی ریاست کے لیے بہت اہم ہیں اور یہی مستقبل کے سلطان بھی ہو سکتے ہیں۔
سعد الدین کہتا ہے تم اپنے باپ کی طرح بہت چالاک ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، سیاست بہت خطرناک چیز ہے گونجگل خاتون۔ سعد الدین کہتا ہے تمہیں زندہ رہنے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے میری ہر قدم پر ضرورت پڑے گی بیٹا۔ گونجگل کہتی ہے یہ بات میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اور میری زندگی کا واحد مقصد بھی اپنی پھوپھی جان اور اپنے بابا کا انتقام لینا ہے۔ امیر سعد الدین۔ اتنے میں وہ بوائے سپاہی جو ہوتا ہے وہ سونے کے سکے لے کر باہر کی طرف آ جاتا ہے، اور اتنے میں نویان بھی وہیں چھپا ہوا تھا، اور اس کے جاتے ہی وہ نکل آتا ہے اور نویان اندر کی طرف چلے جاتا ہے، اور اندر سعد الدین گونجگل کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے امیر حضرت تاجر عبداللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے آنے دو اس کو۔ پھر سعد الدین گونجگل سے کہتا ہے نویان آیا ہے، میں نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن وہ پھر بھی آ گیا۔ گونجگل کہتی ہے نویان کیا چاہتا ہے؟ سعد الدین کہتا ہے وہ تمہیں چاہتا ہے گونجگل۔ گونجگل حیران ہو کر کہتی ہے وہ مجھے چاہتا ہے؟ پھر سعد الدین کہتا ہے تم نے کندوگدو کو کیسے اپنے جال میں پھنسایا تھا یہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں گونجگل خاتون۔ گونجگل کہتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اکتائی کے لشکر سے نکالے جانے والے نویان کی میں اسی طرح خوشامدیں کروں؟ امیر سعد الدین کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ سعد الدین کہتا ہے تمہیں کرنا پڑے گا، نویان تمہاری طرح چالاک آدمی نہیں ہے لیکن وہ وحشی درندہ ہے، اس لیے تمہیں میری خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا گونجگل۔ پھر گونجگل کہتی ہے میں جانتی ہوں امیر سعد الدین کہ آپ نے بابا سے مہر لینے کے بعد وہ مہر تانگت کو دے دی تھی، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نویان ارطغرل کو مارے اور پھر آپ نویان کا بھی خاتمہ کروا دیں۔ لیکن آپ یہ جان لیں نویان ارطغرل کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ آپ کے ہی پیچھے آئے گا امیر سعد الدین، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ سعد الدین کہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی تو نویان کے پاس اتنی طاقت ہے اور نہ ہی اتنی عقل، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے تمہیں نویان کو اپنے جال میں پھنسانا ہے، سمجھ گئی نا تم گونجگل خاتون؟ گونجگل نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے، سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور سب بہت زیادہ خوش تھے اور کھانے سے وہ سب لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن مسلسل غصے میں تھا اور گوبجے بھی بہت اداس تھی۔ باقی سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دوان اور بانو ججک بہت خوش تھے کیونکہ آج ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی۔ پھر تودکن کہتا ہے جو سپاہی گونجگل کے پیچھے گئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا کوئی خبر ملی؟ تودکن کہتا ہے نہیں ارطغرل بھائی، کوئی خبر نہیں ملی، وہ خاتون بھاگ گئی ہے۔ وہ کہاں گئی ہے اس کا ہمیں پتہ لگوانا ہی پڑے گا، نہیں تو وہ ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتی ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں اسے جلد اس کی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا، اس خوبصورت شب میں اس کا ذکر کرنا
مناسب نہیں ہے تو لیکن بھائی، تو لیکن کہتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اڑتال بھائی۔ اتنے میں تو لیکن کہتا ہے کندوگدو بھائی آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کندوگدو کہتا ہے جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلجان بھی کہتی ہے انشاءاللہ، تو لیکن بھی کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر سگرتکن کہتا ہے آج سپاہیوں نے نوروز بہت جوش و خروش سے منایا ہے۔ تو لیکن کہتا ہے بمسی نے تو بواج کو پچھاڑ کر ہی رکھ دیا ہے نا دوان؟ دوان کہتا ہے بھائی بمسی کا انسانوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر دوان سب ہنسنے لگتے ہیں، تو لیکن بھی بہت ہنستا ہے۔ پھر تو لیکن کہتا ہے بواج بہت بہادر ہے اور ہمارے لیے کائی کے سپاہی سے ہارنا بھی اعزاز کی بات ہے۔ میں نے ٹھیک کہا نا اڑتال بھائی؟ اڑتال صاحب ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سعد الدین بے چینی سے نویان کا انتظار کر رہا تھا اور گونجا گل وہاں سے ایک طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نویان تاجر عبداللہ بن کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر نویان اسے کہتا ہے میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا نا نویان؟ نویان کہتا ہے وہ گونجا گل جو ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ سعد الدین کہتا ہے گونجا گل غم میں ہے نویان، کچھ تو خیال کرو۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کیا ہوا ہے نویان؟ نویان کہتا ہے یہاں سے میں نے تو لیکن کے سپاہی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا اسے گونجا گل لائی تھی؟ نویان کو سعد الدین کہتا ہے تو تم نے اپنا شکار دیکھ لیا؟ نویان کہتا ہے بتاؤ کیا خبر لایا تھا وہ؟ سعد الدین کہتا ہے اڑتال کا بھائی دھنتار اور حلیمہ سلطان کا بھائی۔ نویان کہتا ہے یزید۔ نویان کو سعد الدین کہتا ہے بالکل، وہ کل قبیلے واپس آ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان کا بہت بے صبری سے استقبال کرو گے اور ان کے لیے بہت عظیم و شان استقبال کرو گے اور واہلانہ استقبال کرو گے۔ نویان کہتا ہے جی بالکل، میں ان بچوں کا بہت اچھا استقبال کروں گا۔ پھر سعد الدین کہتا ہے لیکن شہزادہ یزید، اسے تمہیں زندہ رکھنا ہے کیونکہ وہ سلجوق کا شہزادہ ہے۔ نویان کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ انتقام لینا چاہتے ہو۔ دوسری طرف قبیلے میں حائمہ خاتون کہہ رہی تھیں آج ہم یہاں ایک نئے رشتے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر دوان اور بانو ججک بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں۔ کیا تمہاری اجازت ہے تو لیکن بیٹا؟ تو لیکن کہتا ہے بالکل اجازت ہے پھوپھی جان۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں ترگت دوان اور بمسی میرے بچوں کی طرح تھے اور یہ میرے خیمے میں ہی پروان چڑھے ہیں اور ان کی تربیت میں نے بحیثیت خود کی ہے۔ یہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں تو لیکن بیٹا۔ بالکل اسی طرح کرکت صاحب اور دورو خاتون نے بانو ججک کو بھی پال پوس کر بڑا کیا اور پروان چڑھایا۔ تو لیکن کہتا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے حائمہ پھوپھی۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں تو لیکن بیٹا، یہ تمہاری اور میری اجازت سے مناسب وقت آنے پر اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اب میں تمہارے کرکت صاحب کی بیٹی
بانو ججک کو تمام لوگوں کے گواہ کی موجودگی میں ارطغرل صاحب کے سپاہی دوان کے لیے مانگتی ہوں۔ تودکن کہتا ہے دوان کائی قبیلے کی شان ہے اور بانو تو درگا قبیلے کی جان ہے، اور ان دونوں نے قبیلے کی خاطر بہت سی مشکلات کو سہا ہے اور قبیلے کو سرخرو کیا ہے۔ اس لیے اگر ارطغرل بھائی کی بھی یہی مرضی ہے تو مجھے بھی ان دونوں کے نکاح میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں اللہ ان دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ والدہ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ پھر تودکن کہتا ہے بانو ججک کہتی ہے کہیے سردار۔ تودکن کہتا ہے بانو تم نے تو درگا قبیلے اور میرے بابا کی بہت خدمت کی ہے اور اب تم کائی قبیلے کی عزت اور شان بڑھاؤ گی۔ تودکن کو بانو کہتی ہے میں جانتی ہوں تودکن بھائی تو درگا قبیلے پر اور آپ پر میری جان بھی حاضر ہے، لیکن آج سے میری تقدیر اور سب کچھ دوان صاحب کے نام ہے۔ تودکن کہتا ہے ماشاءاللہ سپاہی دوان کیا تم کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ دوان کہتا ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے تودکن بھائی، آج اس خوشی کے موقع پر آپ نے ہمیں اجازت دے دی، اللہ آپ سے راضی ہو تودکن بھائی۔ تودکن کہتا ہے بہت شکریہ دوان بھائی۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں تم لوگوں کو اللہ شاد و آباد رکھے ہمیشہ۔ یہ سن کر دوان اور بانو خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے ملنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف خیمے میں ترگت اور بمسی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ترگت کہہ رہا تھا ہاں تو بمسی بھائی دوان کی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ بمسی کہتا ہے میری شریک حیات میری تلوار ہے بھائی۔ اتنے میں دوان خوشی سے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائیوں تودکن بھائی نے ہمیں شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر ترگت اور بمسی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ترگت بمسی کو اٹھا لیتا ہے اور سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر انہیں مبارکباد دینے لگتے ہیں اور سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اتنے میں ترگت کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی کا تحفہ تمہیں آج ہی دے دوں۔ دوان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ترگت اسے ایک تحفہ لا کر دیتا ہے تو وہ اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر تلوار تھی۔ دوان کہتا ہے یہ کیا ہے بھائی؟ ترگت کہتا ہے یہ تمہارے لیے تلوار ہے۔ بمسی کہتا ہے تم بانو ججک کے ساتھ مل کر مشقیں کرنا، اس لیے ترگت بھائی نے تمہارے لیے یہ تلوار بنائی ہے۔ یہ سن کر ترگت قہقہے مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے لگام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شادی میں دیکھنے کے بعد دانش رمشا کے گھر ہی چلا آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ جان بوجھ کر شانی کو لالچ دیتا ہے کہ شانی تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، تم بس خیر خیریت سے دبئی پہنچو، وہاں پر میرے بہت سارے جاننے والے ہیں۔ یہ سن کر شانی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین دانش کا اصل مقصد رمشا کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شانی ڈاکومنٹس لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو موقع ملتے ہی دانش رمشا کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کیسی ہو رمشا، دیکھو میں تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا تمہارے گھر تک آ گیا۔ یہ سن کر رمشا کہتی ہے دیکھو دانش، میرا اب اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے نہ تو اب اس کام میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تم میں۔ یہ کہہ کر رمشا وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن ناظرین دانش اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور کچھ دن بعد دوبارہ سے رمشا کو فون کر کے کہتا ہے رمشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رمشا کہتی ہے لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا،
تو دانش کہتا ہے رمشا انکار کا تو سوچنا بھی مت، کیونکہ اگر تم ملنے سے انکار کرتی ہو تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ پھر تمہارے ساتھ ہوگا کیا۔ ناظرین یہ سب سن کر تو رمشا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ دانش سے ملنا بھی نہیں چاہتی، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی کہ دانش کا راز یہاں سب کے سامنے کھلے، کیونکہ دانش کی حقیقت اگر شانی کے سامنے آ گئی تو شانی رمشا سے اور بھی زیادہ بدظن ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے رمشا بالآخر دانش سے ملاقات کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمشا دانش سے ملاقات کرنے کے لیے ایک ہوٹل میں جاتی ہے۔ رمشا دانش کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ دانش ایک دم سے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دانش کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر رمشا گھبرا جاتی ہے۔ اس کے بعد دانش موبائل سے اپنی اور رمشا کی ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے رمشا اب اگر تم نے انکار کیا تو میں یہ ویڈیو تمہارے شوہر کو دکھا دوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح تم خود مجھ سے ملنے کے لیے اس ہوٹل آئی ہو، اور یہی نہیں میرے پاس وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جب تم میرے گھر پر آئی تھی۔ دراصل میرے گھر پر کئی خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے میں نے وہ ویڈیوز ریکارڈ کی تھیں۔ یہ کہہ کر دانش رمشا کو وہ پرانی ویڈیوز دکھاتا ہے۔ ناظرین رمشا وہ ویڈیوز دیکھ کر بہت زیادہ سہم جاتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔